سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے دانا اور حکمت والا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں، نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہو دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیوں کو سمیٹنے کی التجا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ خود اس کی وہ کرچیاں سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا، بلکہ اللہ خود وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بڑے زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا شور کہ آسمانی خلق ساری اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق تمہارے حق میں اللہ سے دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے، یا رب اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز سکتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتی ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ سمندر پہ چلنے جیسا یقین رکھو گے تب ہی تو اللہ راستہ بنائے گا۔ یقین صرف منہ زبانی کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ جب تم کہتے ہو میں ایمان لایا تو پھر تمہیں اس ایمان پہ ہر ممکن طریقے سے آزمایا جاتا ہے، دیر کر کے، راہیں بند کر کے، دنیا تمہارے مخالف کر کے، نصیب تمہاری دعاؤں سے دور کر کے، تمہیں تنہا اور بے بس چھوڑ کے۔ تو تم بھی بھولنا مت کہ جس رب پر یقین رکھنے کی گواہی دی ہے نا تم نے، وہ عدل و انصاف کا بادشاہ ہے۔ وہ ہر ایک ایک آنسو کا انصاف تمہیں دے گا، وہ ہر آزمائش، ہر تکلیف کا اجر تمہیں دے گا۔ بس یہ وقت امتحان کا ہے، اور جتنا اچھا امتحان دو گے اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر تمہیں ملے گا۔ تمہیں اور کچھ نہیں کرنا، بس یقین کرنا ہے اور دیکھتے جانا ہے کہ کیسے تمہارا اللہ تمہارے کام بناتا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہی کا وہی رکا ہوا ہے جیسا تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس لمحے میں اور دوسرے لمحے میں قبول ہو گئی، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج مانگی اور کل مل گئی، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھار سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت تک تمہیں بس صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ اور ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، ہمیشہ۔ اور تہجد کی دعائیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں جن کے نصیب میں کون کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں بڑی اسٹرانگ دعائیں ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگ
کہ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی تب تک جب تک اللہ کا پیار نہ لے لیں، تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہیں جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جب اسے منایا نہیں جاتا، تو وہ تو پھر اللہ ہے، پیار کرنے والا، رحم کرنے والا، بہت محبت کرنے والا اللہ۔ وہ تو کہتا ہے میرے بلانے پہ ہی تو تہجد تک آئے ہو، تو پھر میں کیسے خالی لوٹا دوں تمہیں؟ جب میرے دعوت نامے سے آئے ہو تو کیوں نہ مہمان نواز بنوں میں۔ وہ دیتا ہے، بہت دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، جب جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب دیتا ہے، اور وہ اس دفعہ بھی ضرور دے گا۔ اس نے نوازا ہے تہجد سے، اور وہی اپنے کن سے بھی نوازے گا۔ تم دیکھو گے، بہت جلد دیکھو گے، دعائیں تمہارے لیے کب کب اور کیسے کیسے وسیلہ بناتی ہیں۔ اگر تم یہ جان جاؤ تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ لو۔ زندگی میں جب ایسا پوائنٹ آ جائے جہاں پہ آ کر تمہاری کہانی رک جائے، جہاں پہنچ کر تمہیں یہ محسوس ہو کہ ابھی بھی صلہ پوری طرح سے نہیں ملا، تو جان لینا کہ وہ اختتام نہیں ہے تمہارا، وہ اجر سے پہلے کا وقت ہے، وہ وقت جو اللہ تمہیں دیتا ہے اپنا نصیب اپنی مرضی کے مطابق لکھنے کے لیے۔ تو ایسے وقت پہ رونے نہیں بیٹھ جاتے یا یہ سوچنے نہیں لگتے کہ دیر کیوں ہو رہی ہے، بلکہ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور اللہ تمہیں وہ موقع اس لیے دیتا ہے تاکہ تم اپنی کہانی کا رخ موڑ سکو۔ تو پھر سوچ کیا رہے ہو؟ ایک باب ختم ہو جانے سے کہانی ساری ختم نہیں ہو جاتی، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سب تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے، اور تمہیں رب مل جائے گا، بس ایک پکار کی دیر ہے، تمہیں سب مل جائے گا، یقین رکھو۔ کہانی ختم کن پہ ہی ہوگی، شروعات تو اب تم نہیں بدل سکتے، تو ایسا کرو تم انجام بدل دو، جو ہے دل میں وہ مانگ لو، کیونکہ یہ معجزوں کی گھڑی ہے۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا، تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے دانا اور حکمت والا ہے۔